لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ وحدہ لا شریک کی صدا پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کی یہ مجلس بڑی بابرکت، بڑی باسعادت، بڑے شرف والی یہ مجلس ہے، جیسا کہ آپ نے حضرت قاری صاحب سے، شیخ صاحب سے سنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک تو اللہ کے گھر مسجد میں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہوئے، یہ وقت اور عظیم ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو گفتگو ہے وہ ایک تاریخ اسلام کی، امت مسلمہ کی بڑی ہی عظیم شخصیت کے حوالے سے، جس میں بات ہوگی ان کے حوالے سے قرآن کے علم، تفسیر اور ان کے حدیث شریف کی خدمات. محدث ہونے کے ناطے انہوں نے امت کو کیا راستہ اور کیا منہج دیا. میں اپنی وہ بات شروع کرنے سے پہلے یہاں مرکز حسن بن علی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ اس موضوع پر، اس عظیم امام کے متعلق گفتگو کرنے کا موقع دیا اور آپ سے ملاقات کا یہ موقع دیا. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے کسی ایک اللہ کے بندے کے حوالے سے بات کریں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے درجے بلند کرتا ہے؟ ایمان والے اور جن کو علم دیا گیا. علماء کے اللہ یا درجے بلند کرتا ہے اور ایمان، جہاں ایمان ہے ساتھ میں علم آ گیا تو درجے بلند ہے. اور ہمارے یہ آج کی یہ شخصیت، ان کی اگر ہم درجے دیکھیں، درجات، درجہ بندی میں، تو یہ جن کو کہا جاتا ہے کہ امام دار الہجرہ، امام المدینہ المنورہ، امام اہل سنت والجماعہ، امام عقیدت التوحید، فقیہ امت، مفتی مدینہ، امت مسلمہ کے لیے سنت کا راستہ متعین کرنے والے، بدعت کی جڑیں کاٹنے والے، مدینے میں مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر کے نام سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو بعد میں امام بنتا ہے. یہ مالک ان کا نام، انس ان کے والد کا نام، پھر دادے کا نام بھی مالک، اور آگے پردادے کا نام ابی عامر. قبیلے نسبت کے اعتبار سے وہ اصبحی، پھر اس سے بڑی نسبت آگے حمیری، پھر ان کو
مدنی کہتے ہیں کیونکہ وہ مدینہ میں. یہ جو اصبح ایک ان کے جد امجد کی طرف اشارہ ہے، نسبت ہے. حمیر صغیر ان سے ایک بڑے جد اعلیٰ کی طرف اشارہ ہے، اور اصل میں یہ قبیلہ، یہ قوم اصل یمن کے علاقے کے آبادی کے رہنے والے، لیکن ان کے جد اعلیٰ وہاں سے اٹھ کر مدینہ میں آ کر آباد ہوئے. اور اس کا کچھ ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ شاید وہ وہاں پر کچھ حالات سے تنگ تھے، یا وہاں کے حکمرانوں کے ظلم اور ان کی تکلیفوں سے چھٹکارا پا کے مدینے میں آ کر آباد ہوئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں مدینہ میں پیدا ہوئے. ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ عام جو مشہور اور اکثر علماء کے نزدیک جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ سن 93 ہجری میں امام مالک پیدا ہوئے، اگرچہ اور بھی روایتیں ہیں 90، 91، 92، 93، 94، 98 یہ بھی ہے، لیکن جو مشہور ہے اکثریت کے ہاں وہ سن 93 ہجری میں آپ کی ولادت مبارک ہے. اور پھر جو آپ کی وفات جو مشہور ہے وہ 179 ہجری، یا یہ بھی کہا گیا کہ 174 ہجری، 179 ہجری، سن 93 سے لے کر 179 ہجری تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ زندگی پائی ہے. اور جب ان کی ولادت مبارک اور پیدائش ہوئی ہے، اس وقت امت مسلمہ کی تاریخ میں اموی خاندان کا دور خلافت، دور حکومت چل رہا تھا. اور جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت عباسی خاندان، بنو عباسی، یہ حکومت ان کی چل رہی تھی، جو کہ امت مسلمہ میں پھر جو حالات پیدا ہوئے، ایک خلافت اموی ہے، پھر اس کے بعد حالات بدلے تو خلافت عباسی ہے، دو خاندانوں کی طرف اس کی نسبت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو بڑا شرف حاصل ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس زندگی میں بچپن سے لے کر آخر تک، وفات تک، بڑی بڑی شخصیات، بڑے بڑے عظیم اہل علم اور علماء، بڑے بڑے شیوخ، ان کی زندگی کو پایا، ملاقاتیں کی، اور اس میں ان کو جو ایک شرف حاصل ہے وہ یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 5ویں خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی دور پایا ہے، جن کو 5ویں خلیفہ راشد یعنی عدل و انصاف میں واقعی انتہا کو پہنچے ہوئے، اور اس وقت امت مسلمہ بہت ہی پرسکون، بہت ہی فراخ، مالی طور پر، رزق کے طور پر، غنا کے طور پر امت مسلمہ کے حالات مساوات میں، عدل و انصاف میں، امن قائم کرنے میں بہت اچھے تھے. اگرچہ اس کے بعد پھر دوسرے خلفاء بھی آتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جو شرف حاصل ہوا، جس کی وجہ سے پھر ہم کہیں کہ آگے وہ چل کر امام بنے، اس میں ایک تو انہوں نے آنکھ کھولی تو مدینے کا ماحول. آج بھی اگرچہ حالات بدلے ہوئے لیکن پوری دنیا میں آج بھی مدینہ مدینہ ہے، تو اس وقت بھی مدینہ مدینہ ہی تھا. کیا مطلب؟ مدینہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، آپ کی مسجد نبوی ہے، آپ کا وہاں روضہ مبارک ہے. تو چونکہ آپ کی زندگی کا جو دوسرا حصہ ہجرت کے بعد، جب اسلام کے احکام، اعمال اور
اساس اور بنیاد عقیدے کے بعد اگلی چلتی ہے تو وہ ساری کی ساری مدینے میں ہے۔ تو صحابہ کرام مسلمان جیسے مسلمان ہوتے تو اکثریت کی کوشش ہوتی کہ مدینے میں آباد ہوں، تو مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن تو صحابہ کرام کا مسکن تو ان کے بعد آگے ان کی اولادوں کا مسکن۔ اس اعتبار سے مدینہ علم کا بہت بڑا عظیم مرکز تھا، خاص طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ اس لیے دنیا سے مختلف علاقوں سے جگہ جگہ سے علم حاصل کرنے کے لیے جوق در جوق، شوق در شوق لوگ آتے تھے مدینہ میں۔ ایک تو یہ وجہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہوا جس نے ان کے اندر ایک نخار پیدا کیا اور ان کو علم حاصل کرنے کا موقع زیادہ ملا، خصوصاً حدیث کا علم ہے وہ جو ہمارے امت مسلمہ میں 4 مسلک مشہور ہے، تو 4 امام مشہور فقہی طور پر۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کون کون سے ہیں، کون طالب علم پر کون سے 4 امام ہیں جی؟ امام ابو حنیفہ، پھر دوسرے امام مالک، تیسرے امام شافعی اور چوتھے امام احمد بن حنبل۔ یہ ہم اس کو ترتیب اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تاریخ اسلام زندگی کے اعتبار سے مطلب امام ابو حنیفہ کی پیدائش اور پھر ان کی وفات پہلے، پھر دوسرے نمبر پر ان سب میں سارے کے سارے امام اہل سنت ہیں، لیکن حدیث کا خاص طور پر اہتمام اور مدینے میں صحابہ کرام کی نسلوں سے حاصل کرنے والے یہ علم تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا۔ اور دوسری جو بڑی ان کے لیے سعادت اور شرف اور وجہ بنی اس کی، جو اہل علم اہل تاریخ نے لکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی سوسائٹی یعنی گھر کا ماحول بھی علمی ملا۔ اب یہ بات کہ گھر کا ماحول کیسے علمی، یہاں پہ بات ہوگی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو کہ انس بن مالک ہیں وہ بھی عالم تھے، ان کے جو جد امجد جو دادا تھے وہ بڑے عالم تھے۔ اگر محدث کے حدیث کے طور پر بات کریں تو امام مالک کے دادا مالک بن عامر وہ محدث تھے، بڑے محدث تھے۔ البتہ امام مالک کے جو والد ہیں وہ محدثین میں محدث کے طور پر شمار نہیں کیے جاتے، عالم تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں جن اپنے شیوخ سے روایت کی ہیں سند میں، تو ان میں ان کے والد کا ذکر نہیں آتا، الا کہ ایک روایت ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے، اس میں بھی علماء کی بات ہے۔ لیکن ان کے جد امجد دادا واقعی محدث تھے، پھر ان کے چچے خاص طور پر ان میں ذکر ابو سہیل نافع بن مالک وہ بھی محدث تھے اور وہ امام مالک کے استادوں میں بھی شامل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ان کا نام نضر بن انس ہے، مالک بن انس، نضر بن انس۔ نضر بن انس بھی عالم تھے۔ اور یہاں یہ ذکر کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ کتنا اثر رکھتا ہے، کہتے ہیں مالک رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی یہ ماحول ملا تو ہوتا اس وقت عموماً تھا جو لوگ دیندار جن کو سمجھنے والے ہوتے کہ سب سے پہلے بچے کو قرآن حفظ کراتے ہیں، انہوں نے بچپن میں قرآن حفظ کر لیا، کچھ کتابیں تھوڑی سی پڑھی اور گھر میں بات کی کہ میں بھی قلم دوات لے کے میں بھی کچھ پڑھنے جانا چاہتا ہوں اور میں حدیث سے لکھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے موقع دیں۔
تو وہاں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یہ بات سنی، اپنے بیٹے کو پھر تیار کیا، کہا کہ اگلے دن اچھے ان کو کپڑے پہنائے، بہترین خوبصورت، ان کا شکل و صورت صحیح کی، ان کی کنگھی کی، بال سیدھے کیے، اور سر پہ بہترین پگڑی باندھی، امامت ہو، سر پہ بہترین پگڑی باندھی، سب بالکل اچھے طریقے سے تیار کر کے ماں نے کہا بیٹا اذهب فاکتب، جا اب جا کے حدیثیں لکھ استادوں سے سن کے۔ اب یہ بات ہے، ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا حقیقت میں ٹھیک ہے وہ تو ان کی بات، لیکن یہاں ایک بڑی عظیم بات ہے، بڑی عظیم بات ہے، وہ یہ کہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، محدثین ہیں، ہم ان کے سیرت کو، تاریخ کو، حالات کو پڑھتے ہیں نا تو ان کے پیچھے ماں نظر آتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ماں ہے، حتیٰ کہ یہ کہ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ ان کے بارے میں تذکرہ آتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ماں نے ہی والد نہیں ہے۔ یہاں بچے کی پرورش اور اس کو راستہ دکھانے میں ماں کا زیادہ اثر ہے، اور یہاں یہ بات ذکر کرتے ہوئے پھر علماء اہل علم خاص توجہ دلاتے ہیں کہ جو مائیں ہیں گھر میں ان کو یہ اتنا ہی نہیں کہ بھی ٹھیک ہے بچے کو ناشتہ کیا دینا ہے تو بچے کو کھانا کیا دینا ہے، یہ نہیں، انہیں بچے کو تعلیم پہ لگانا چاہیے، یہاں اہتمام کرنا چاہیے۔ بچے کا ابو والد جو ہے اس نے تو دیہڑی بھی کرنے جانا ہے، ماں کا بڑا رول ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر پھر اگلی بات یہاں پر علماء کہتے ہیں اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ کیا کہ جب شادی کرنے کا پروگرام ہو تو رشتہ تلاش کرنے میں بھی جو ہے پہلے کچھ سوچ سمجھ کے رشتہ کرنا۔ انہوں نے لکھنے میں جو علمی طور پر لکھا تو مخاطب کیا اس مرد کو، نوجوان کو، کہ اپنی بیوی کیسی، بچوں کی ماں کیسے تلاش کرنی ہے، لیکن ہمارا چونکہ ماحول ہے کہ والدین ہی وہی تلاش کرتے ہیں رشتہ، تو یہ اپنے بچوں کے لیے، اگلی نسل کے لیے گھر میں کیسا فرد لانا ہے، کیسا راستہ چلانا ہے، یہاں یہ سبق ملتا ہے۔ لہذا ماں نے تیار کیا، بھیجا، ایک تو کہا کہ اب جا، کپڑے صحیح، سر پہ پگڑی بہترین خوبصورت انداز میں، ساتھ میں کہا ماں نے کہ جا اذهب الى ربیہ۔ اس وقت مدینے کے ایک بڑے عالم، ان کا نام ربیہ، اور ربیہ رائی ان کو کہا جاتا ہے، بڑے عالم تھے، ان کا ایک الگ قصہ ہے، ہم آج ان کی بات نہیں کریں گے، لیکن وہ عالم اور امام مالک کے بڑے اساتذہ میں سے ایک استاد ہے، کہا جا ان سے بھی علم سیکھ، لیکن یہ کہا تعلم منہ الادب قبل الدرس، علم سیکھنے، پڑھنے سے پہلے ان سے ادب سیکھنا ہے، تعلیم حاصل کرنے، پڑھنے، کچھ لکھنے پڑھنے، اس سے پہلے ادب۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات آگے اپنے شاگردوں دوسروں کہا کرتے تھے کہ علم سے پہلے ادب ہے، کیونکہ جتنا ادب زیادہ ہے اتنا علم زیادہ آتا ہے، جتنا استاد کا ادب، کتاب کا ادب، علم کا ادب، جگہ کا ادب، کلاس کا ادب زیادہ، بڑوں کا ادب زیادہ، کہا پہلے ادب سیکھنا، پھر اس کے بعد آگے ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں ربیہ رائی سے، ادب بھی سیکھتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ ربیہ الرائی جو ہے وہ ویسے
فقہ کے حوالے سے زیادہ مشہور ہیں، لیکن وہ محدث بھی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کا علم حاصل کیا یہاں پر، اس میں ایک جو بڑے شرف کی بات جس سے ان کو ایک مرتبہ مقام ملا ہے، کتنے استاد ہوں گے جن سے انہوں نے حدیث سیکھی، حدیث کا علم حاصل کیا، وہ اندازہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اہل علم مورخین لکھتے ہیں امام مالک کے استاد تقریباً 900 استادوں سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا، 900 ان کے شیخ ہیں۔ آگے شاگردوں کی تعداد جیسا کہ امام ذہبی لکھتے ہیں تقریباً 1400، اور ان کے استادوں میں بڑے بڑے، کیسے بڑے بڑے علماء؟ امام مالک کے استادوں میں کون ہیں؟ امام مالک کے استادوں میں امام نافع، جو کبار تر بڑے تابعی ہیں، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص ہیں۔ لہذا عبداللہ بن عمر عظیم صحابی، ان کے یہ شاگرد نافع بڑے شاگرد کبار تابعین میں سے، اور امام مالک ان کے شاگرد، تو اس اعتبار سے امام مالک کا درجہ تبع تابعین کا آتا ہے۔ البتہ یہ بات کہ بھئی امام مالک کے جو دادا تھے جد امجد، ان کے بارے میں یہ بات یہ کرتے ہیں، جب یہ بات آئی ہے تو کیا وہ صحابی تھے یا وہ تابعی تھے؟ کہیں کسی نے ذکر کیا ہے کہ وہ صحابی تھے، لیکن یہ بات واضح طور پر ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے کہ وہ بھی تابعی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دیکھ نہیں سکے تھے، مل نہیں سکے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور بات اسی حوالے سے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں، جب امام مالک کا نام آتا ہے نا، مالک بن انس بن مالک، تو ایک اور بات اور ذہن میں آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے عظیم صحابی جن کا نام انس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، تو کہیں یہ ان کی نسل سے ہی ہوں گے؟ نہیں، وہ اور ہیں، ان کے جو والد انس ہیں وہ اور ہیں، وہاں ان کی نسل سے نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی نسل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ استاد بڑے امام نافع، ان کے استاد ابن شہاب الزہری، اس وقت کے بڑے محدث اور امام۔ امام مالک کے استادوں میں ابن عیینہ استاد بھی بنتے ہیں، ساتھی بھی بنتے ہیں، بڑے بڑے استاد۔ اور اگر اس کو دیکھیں ہم، صحیح بخاری، امام بخاری کی کتاب جس کو سب سے زیادہ عظمت دیتے، زیادہ مشہوری ہے، جب ہم پڑھیں اور سندیں پڑھیں تو سب سے زیادہ، بہت زیادہ تذکرہ جن راویوں کا آتا ہے، یا امام مالک کا آپ دیکھیں گے یا ابن شہاب زہری کا دیکھیں گے، بلکہ حتیٰ کہ امام بخاری نے پہلی جو سند بیان کی، پہلی حدیث کی انما الاعمال بالنیات، اس کی سند میں نہیں، اگلی جو جیسے اس کی سند میں مکی راوی ذکر کی ہے، اگلی جو روایت ہے تو اس روایت میں راوی مالک ہے، یعنی پھر مدنی ساتھ لے کے آئے، وہ ترتیب بھی رکھی، یہ تو صحیح بخاری کے حوالے سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شرف حاصل ہوا، یہاں بڑے بڑے امام، ربیعہ الرائی، وہ بھی ان کے استادوں میں ایک عبد الرحمن بن ہرمز، ویسے چونکہ آج کل وہ اپنا ہرمز کی بات آتی تو میں ویسے دیکھ رہا تھا یہ کہ ہرمز کہیں لوگ غلط نہ سمجھے، ایک عبد الرحمن بن ہرمز اس وقت مدینہ کے ایک بہت بڑے عالم تھے، امام مالک کے بڑے استادوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 سال میں نے عبد الرحمن بن ہرمز کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا، اور کتنے سال ربیعہ رائی، اور پھر یہ بات کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث سنی، احادیث یاد کی، اتنا حافظہ بھی بڑا قوی، اور اس حافظے کو استعمال کیا، یاد کی ہے۔ ایک مثال کہ جب یہ
ابن شہاب زہری بہت بڑے محدث بھی، بہت بڑے فقیہ بھی، ان کی فقہ بھی بہت چلتی ہے، بڑے فقیہوں اماموں میں اس وقت، اگرچہ مشہوری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوگی، باقی کی ہوگی، لیکن امام زہری کی فقہ اپنی بہت بڑی ہے، ربیعہ رائے کی اپنی بہت بڑی ہے، لیکن ابن زہری کی زیادہ ہے۔ وہ آئے مدینے میں پڑھانے، ان کی مجلس میں گئے، امام مالک بھی گئے اور امام ربیعہ بھی گئے، اور بھی لوگ گئے۔ انہوں نے ایک دن کچھ 40 سے زیادہ کچھ حدیثیں پڑھائیں، کچھ نے لکھی کچھ نے سنی۔ اگلے دن جب کلاس لگی تو گئے، تو زہری صاحب نے کہا بھئی پہلے مجھے بتاؤ کہ جو ہے نا وہ کتنی حدیثیں؟ کہا اتنی کو۔ کہا پہلے مجھے وہ بتاؤ، کسی نے کچھ سن کے کچھ سمجھے کوئی، وہ بتاؤ کون سی، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو کہتے کہ یہ ربیعہ جو امام مالک کے استاد بھی، وہ بھی اب ساتھ شاگرد ساتھی بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہ جو ہے نا یہ ابن ابی عامر جو ہے نا یہ بتائے گا۔ کہ ابن عامر کون ہے؟ کہا یہ جو مالک بن انس ہے، یہ جو ہے لڑکا، یہ بتائے گا۔ تو انہوں نے وہ بسم اللہ سے شروع کی، ابتدا سے، تو جتنی کل حدیثیں انہوں نے پڑھائی تھی وہ ساری کی ساری سنا دی۔ تو وہاں امام زہری ان کا قول ذکر کیا جاتا، انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ بھئی کہ زہری کے علاوہ بھی لوگ حدیثیں اس طرح یاد کر لیتے ہیں، یعنی اپنے بارے میں، کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ زہری تو کرتا رہا یاد ہے، یاد اس کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں، اور یہ لڑکا کہا یہ ہے۔ تو پڑھائی، اور پھر ان کو جو ہے عبد الرحمن بن ہرمز 7 سال ان کے پاس پڑھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک ان کی کہ جو ادب سیکھا تو بڑا ادب بہت زیادہ، اب ادب، وہ کہتے ہیں میں اپنے استاد عبد الرحمن بن ہرمز سے سیکھنے جاتا، ان کے گھر جاتا، تو میں صبح چلا جاتا تھا، میں ان کے گھر کے باہر دروازے پہ جو ہے نا پتھر پہ بیٹھ جاتا تھا، جب وقت ان کا ہوتا وہ اٹھتے تو وہ کھولتے اپنا دروازہ، مجلس لگاتے، تو پھر میں جاتا، میں نہیں نہ کبھی دروازہ نہ محسوس ہونے دیا، حتیٰ کہ ایک بار میں گیا، ان کو شاید کہیں محسوس ہوا، انہوں نے اپنی خادمہ کو کہا باہر کون ہے؟ اس نے دروازہ کھول کے دیکھا تو واپس آ کے بتایا اور تو کوئی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا وہ ابن الاشقر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ قد کے ٹھیک، خوبصورت سفید رنگ، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سانولا اور سرخی مائل، جس سے بڑی خوبصورتی۔ کہا وہ جو ہے نا وہ اشکر جس کے رنگ میں کچھ سانولا پن ہے، وہ لڑکا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ تو اس کو لڑکا کہتی ہے، اس کو اندر لیا باہر، اشکر کہتی ہے رنگ ایسا، یہی تو عالم الناس بالمدینہ، یہ مدینے میں لوگوں کا عالم استاد ہے، اس نے استاد بننا ہے، یہ بڑا عالم۔ ہاں، اور ادھر جب یہ دوسرے اپنے استاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس میں جاتا تھا تو میں زور کے بعد جاتا تھا، دوپہر کو، ان سے پہلے پھر اس کے بعد ان کے پاس جاتا تو میں ایک سائڈ پہ ہوتا، دیکھتا پہلے چلا کہ بھی وہ آتے ہیں، میں کوشش کرتا کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، تو میں بالکل سائڈ پہ کہیں جو ہے نا محسوس نہ ہو، تاکہ ادب رہے استاد کا۔ جب وہ آ جاتے بیٹھ جاتے تو پھر میں ان کو سلام کرتا، سلام کر کے پھر میں آرام سے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا۔ پھر جب وہ تسلی سے سکون سے اب پڑھانے کے کیفیت میں ہوتے، اس طرح متوجہ ہوتے، اب میں ان سے عرض کرتا کہ اب آپ بتائیں گے کہ بھئی کو حدیث مسئلہ اب آپ پڑھائیں گے، پھر وہ پڑھانا شروع کرتے۔ میں نے کبھی اپنے کسی استاد کو پہلے جا کر جو ہے نا کو آگے بڑھ کر یہ کر کے دکھانے کی کوشش، ادب، اور ان کا یہ ادب، پھر یہ دیکھیں کہ ان کو اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، یاد کرتے ہیں کتنا حفظ
پہلی بات تو یہ کہ بھئی استادوں نے تو جو اماموں نے شاگردوں نے ان کی تعریف کی وہ بات کی کہ یہ ابن شہاب الزہری نے تعریف کی کہ بھئی کیسے یہ بندہ بھی اتنی یاد کرنے والا. تو گھر میں یاد کرنے کا ان کا طریقہ یہ کہ امام مالک جو سنتے اور جو لکھتے بعد میں اس کو دہراتے یاد کرتے اور چلے جاتے گھر سے نکل کر جو ہے درختوں کے سائے میں وہاں بیٹھے سب وہاں بیٹھے سب یاد کر رہے ہیں دہرا رہے ہیں. تو ان کی بہن اور بہن بھی عالمہ تھی اور یہ بات پہلے بہن بھی عالمہ زیادہ تھی بھائی نظر بھی زیادہ عالم تھا لیکن پھر امام مالک آگے نکلے. جب کہیں پڑھنے جاتے تھے تو وہاں کو پوچھتا تھا کہ کون ہے تو لوگ بتاتے تھے کہ یہ نضر بن انس کا بھائی مالک ہے. پھر ایک وقت آیا امام مالک آگے بڑھے تو کہیں ان کا بھائی نظر کسی ایسی مجلس میں جاتا کون ہے جی یہ امام مالک کا بھائی ہے. لگے گئے کہا کہ وہ جو ہے درختوں کے بہن نے دیکھا کہ یہ کبھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تو والد کو بتایا کہ یہ جو ہے نا کہیں ادھر ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. وہ وہاں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یا بنیا انہ یحفظ الاحادیث بیٹی وہ حدیثیں یاد کرتا ہے ایسے نہیں کوئی کھیل کود میں نہیں ہوتا. اور گھر میں علمی کیفیت علمی مجلس بنا لیتے تھے والد. امام مالک خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار جو ہے مجلس میں تھا میرا بھائی بھی تھا حتیٰ کہ ہمارے استاد ابن شہاب زہری بھی تھے. میرے والد نے جو ہے نا پھر امتحان لینے کے لیے مسئلہ ہاں بتاؤ بھی یہ کیسے ہے تو کہتے ہیں کہ میرا بھائی جواب صحیح دے گیا میں نہیں دے سکا. تو والد صاحب نے ڈانٹا. وہاں جو ذکر یہ ملتا کہ کبوتر دیکھتا رہتا ہے شاید ہوں گے کبوتر رکھے ہوئے گھر میں ویسے دانہ پا کہ کبوتروں کو دانہ ڈالتا رہتا ہے کچھ پڑھ بھی لے. امام صاحب کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا وہ مجھے ایسا ملال کہ بھئی یعنی یہ کیا بات کہہ رہی ہے. بس پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا سب کو چھوڑ کر میں جاتا تھا اگر نافع کی مجلس میں اپنے استاد تو بس وہاں کا میں چلا گیا عبد الرحمن حافظ کی مجلس میں تو بس وہاں کا میں چلا گیا زہری کی مجلس میں تمہیں وہاں کا میں جہاں بس اس کے علاوہ باقی ربیہ رائی کی مجلس میں مجھے اس علم کے سیکھنے یاد کرنے حدیث سننے فقہ سمجھنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہی نہیں تھا. پھر میں نے یاد کیا پھر میں دیکھا پھر جو ہے وہ بات ہوئی کہ اب پہلے تھا کہ یہ نظر کا بھائی ہے اب یہ ہے کہ یہ مالک کا بھائی نظر ہے. یہ چیزیں ہوئیں حدیثیں یاد کیں اپنے ان اساتذہ سے لے کر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے 1,00,000 حدیثیں لکھیں اپنے ان اساتذہ سے وہ یاد کیں اور پھر اپنی کتاب موطا امام مالک موطا لکھی جو کہ سب سے پہلی حدیث کی معتبر صحیح ترین کتاب. آج صحیح بخاری کا تذکرہ صحیح بخاری کے آنے سے پہلے ان سیاستہ والی کتابیں آنے سے پہلے امام مالک کی لکھی ہوئی کتاب موطا اصح الکتب حتیٰ کہ امام شافعی نے یہی بات کہی ان کے استادوں نے یہ بات شاگردوں نے کہی کہ سب سے صحیح ترین اچھی کتاب جو حدیث کا مجموعہ ہے وہ امام مالک نے لکھا. اور کتاب اتنی عظیم کہ اس میں صحیح ترین احادیث ان احادیث کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کے لیے صحابہ کرام کے اقوال بھی کیونکہ ان کے نسلوں سے پڑھا مدینے میں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ان کی رائے کیا ہے جس سے شرح بھی آتی. آثار نقل کیے قرآن کی آیتوں سے استدلال کر کے کتاب جو حدیث کی کتاب بھی جو فقہ کی کتاب بھی. حتیٰ کہ وقت کا خلیفہ وہ کہتا ہے کہ جی حضرت صاحب آپ کی صرف جو ہے نا وہ مشورہ اجازت چاہتا ہوں
کہ میں سلطنت اسلامیہ، لاکھوں میل کی فاصلے دوری پہ کروڑوں لوگ ہیں مسلمان، میں چاہتا ہوں کہ اس کو دستور کے طور پر، قانون کے طور پر نافذ کر دوں کہ سلطنت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ مسلمانوں کی حکومت میں کہیں پر بھی اس موطا کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے کوئی قانون، کوئی حکم جاری نہیں ہونا چاہیے، بس جس نے کرنا ہے فیصلہ یہاں، جس نے عمل کرنا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں، جو ہے آخر میں بشر ہوں، انسان ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، کہیں غلط لکھا تو کل کو جو ہے نا آپ اس پہ جو ہے نا وہ ڈنڈا اور سختی کر دیں، کہا میں سختی تو کروں گا۔ یہ کہا کہ بھئی وہ ادھر جو کوفے والے، عراق والے ہیں، وہاں کے ان کا اپنا نظریہ ہے، تو وہ اس پہ جو ہے نا اعتراض کریں گے۔ کہا اس کو ڈنڈا نہیں ہے حکومت کا، کیوں کریں گے؟ کہا نہیں، جو ہے نا یہ نہ کریں، میں نہیں اجازت دیتا۔ وہ اور بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی غلطی رہ سکتی ہے، یہ ان کی تواضع۔ لیکن امت کا اس وقت اتفاق ہوا، اجماع ہوا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الموطا۔ ہاں، اس کے بعد جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری لکھی، اس میں احادیث کا وہ پھر عظیم اور مجموعہ آیا، امام بخاری کی وہ عظیم اور شرطیں اور معیار جو ہے، اس کے بعد ہو گیا کہ بھئی جو ہے یہ صحیح بخاری سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اگرچہ پھر بھی کتنے علماء رہے کہ نہیں، موطا چونکہ وہ پہلی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سند زیادہ قریب پڑتی ہے، وہاں بڑے بڑے ان میں تابعین اور صحابہ کا ذکر موجود ہے، لہذا ان کو۔ لیکن بات یہ کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہ اتنے عظیم محدث ایسے کہ ائمہ کرام نے، جو کہ حدیث کے علماء جنہوں نے اصول قائم کیے، انہوں نے جب سندوں کی درجہ بندی کی تو اس میں کہا کہ جہاں امام مالک کی روایت سند آتی ہے تو اس کو سلسلہ ذہبیہ کہا۔ اس میں خاص طور پر اگر کچھ ہمارے کو طالب علم بیٹھے ہیں تو یہ کہ اصح الاسانید، سب سندوں میں سب سے صحیح ترین سند وہ کون سی ہے کوئی جو ہے نا تو ایک ہمارا بیٹھا ہوا اصح الاسانید کون ہے؟ ہاں، مالک النافع عن ابن عمر عن رسول اللہ۔ مالک اپنے استاد نافع سے، نافع اپنے استاد عبداللہ بن عمر سے، یہ والی جو ہے نا یہ سلسلہ ذہبیہ گولڈن سب سے بڑی عظیم، کیونکہ امام مالک کے برابر کا کوئی نہیں ہے، آگے نافع کے برابر کا کوئی نہیں ہے، آگے ابن عمر کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ سند میں یہ آ جائیں بس، اس کے بعد دوسری بات ہی نہیں ہے، باقی سب پیچھے ہیں سند۔ اس اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اذا ذکر العلماء فمالک النجم، جہاں علماء کا ذکر ہو تو وہاں مالک ستارہ ہے، چمکتا ستارہ ہے، مالک ان کے اوپر سر فہرست ہے۔ حجت اللہ علی الامہ، یہ بھی لفظ بولے، الحجہ علی الامہ، امام مالک اس امت پر حجت ہے، اللہ نے حجت قائم کر دی ہے امام مالک جیسا بندہ پیدا کر کے، علم پیدا کر کے۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کہا کہ جہاں حدیث آ جائے وہ میں کہوں نہ کہوں لیکن وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا فتویٰ ہے، اور اگر اس کے علاوہ میں نے کہا بھی ہو تو میری بات کو جو ہے نا دیوار پہ مار دو، فضربوہ علی الجدار۔ اور جب یہ عقیدے اور پھر ان کے یہ مسلک کے حوالے سے بات آئی، ایک بندہ آتا ہے، واقعہ مشہور ہے، آتا ہے، اس نے آ کر کہا کہ اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے، تو پھر وہ اللہ کیف الاستواء، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے؟ عرش کا مطلب تو ہے کہ وہ تخت ہے، جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے، آج کل ہم کہیں کہ وہ بڑی چیئر، تو اللہ اس پر کیسے بیٹھا ہوگا جو مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ بات سوال سن کر چہرہ سرخ ہو گیا، حتیٰ کہ
پسینے سے شرابور ہو گئے، سر جھکایا، دیکھنے والے سمجھے کہ اب امام مالک شہر کو بڑی سخت اس کو بات کہیں گے۔ کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ قرآن میں چونکہ اللہ کے مستوی ہونے کا، استواء کا ذکر ہے تو بس بات واضح ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ کیسے کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، وہ تو اللہ کو پتہ نا، یہ تو غیب سے ہے، کون دیکھے کون بتائے۔ قرآن میں کیفیت نہیں، حدیث میں کیفیت نہیں، لہذا ہمارا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری واجب ہے کہ اللہ کا عرش ہے، اللہ اس پہ مستوی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے ہے۔ آگے والسؤال عنہ بدعہ، جو بندہ سوال کرے تو سوال کرنا بدعت ہے۔ اور آگے کہا انا اری بانک ضال، اور کہا کہ اس گمراہ کو کہو باہر نکل جائے، میری مجلس میں نہیں بیٹھے۔ کوئی بندہ آتا ایسا سوال کر، ایسے ہی ایک بندے نے اور سوال کیا ایک موقع پہ، کہا قرآن میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ناظرہ، نظریں اٹھائے ہوئے، دیکھنے والے، نظر کا معنی دیکھنے والے ہو۔ کہا کہ کیا دیکھیں گے، کیسا دیکھیں گے، اللہ کو کیسے دیکھیں؟ کچھ اس کا مطلب ہے کہ ناظرہ کا مطلب ہے منتظرہ، اللہ کے آنے کا یا حساب کو انتظار کر رہے، قیامت والے دن وہ کسی چیز کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ غصے میں آ گئے، کہا تو نے یہ کہاں سے نکال لیا، انتظار والی بات کہاں سے آئی، کس کا عقیدہ ہے؟ قرآن کہتا ہے ناظرہ، دیکھنے والے، اور اللہ ہی کو دیکھنا ہے ان آنکھوں نے، قیامت والے دن جنت میں دیکھیں گے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا بھی جواب دیا، ان کا میں نے دیکھنا، اللہ نے کہا کہ یہاں نہیں دیکھ سکتا، دیکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رویت ثابت کی ہے، احادیث واضح ہے، لہٰذا یہ ادھر ادھر کی باتیں کیوں؟ قرآن مجید کے حوالے سے اگرچہ بعد میں زیادہ خلق قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت کہا القرآن کلام اللہ ومن اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ سے جو ہے وہ کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا، وہ خالق ہے تو اس کی صفت ہے کلام، وہ خالق ہی ہے۔ قرآن کو کہے کہ جی یہ مخلوق ہے، نہیں۔ ہاں مخلوق کیا ہے؟ یہ بندہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی زبان سے، منہ سے نکلنے والے جو لفظ ہیں، یہ اس انسان کے یہ مخلوق ہے، لیکن اللہ کا کلام قرآن مخلوق نہیں ہے۔ کتنے واضح سنت کا راستہ دیا، عقیدے کا راستہ دیا، منہج دیا، منہج میں یہ بات ہوئی۔ اور یہ ویسے میرے خیال سے اگر ہم بات کریں تو آج کے حوالے سے ہمارے لیے کافی اہم ہے کہ امام مالک اتنے بڑے امام اور مفتی، فقیہ، حتیٰ کہ یہ کہا جاتا لا یفتیٰ فی المدینۃ، لا یفتیٰ وفی المدینۃ مالک، مدینے میں اگر مالک موجود ہے تو کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، فتویٰ وہ دے گا، اس کی مختلف بات، تو وہاں فتویٰ آتا ہے، امام مالک اکثر لا ادری، بھائی فتویٰ مجھے اس کا جواب نہیں آتا، میں پھر بعد میں بتاؤں گا اکثر۔ حتیٰ کہ عراق سے لوگوں نے سوال 40، یہ کہتا ہے کہ 48 کے قریب زیادہ سوال دے کر بھیجا، یہ مسئلے پوچھ کے آنے ہیں، کس سے؟ مدینے میں جو سب سے بڑا امام ہے ان سے، انہوں نے آ کر یہ مسئلے سامنے پیش کیے، سوال کیے، تو ان میں سے 32 کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں